بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو کچھ روزوں کی اہمیت بتاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایک عربی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نماز فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتاؤ زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شروع اسلام کی باتیں بتا دی۔ جب اس عربی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا تھا۔ امام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرش زمانے میں جاہلت میں عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشور کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈھل ہے، اس لیے روزہ دور نہ فاحش باتیں کرے اور نہ جاہلت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شوہیت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کا 10 گنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنے کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ غضاف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کی بڑوسی فتنہ، آزمائش، امتحان میں جس کا کفار نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کے مطابق نہیں پوچھتا، میرا مرد تو اس فتنے سے سمندر کی موجوں کی طرح اندھا ہے۔ اس پر خذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا اور اس کا فتنہ درمیان ایک بندہ 2 روزہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دور کھل جائے گا، یہ توڑ دیا جائے گا؟ ہدف رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم نے مسترق سے کہا، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دور کون سا ہے؟ جان پہچان مسترق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل اسی طرح جس رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر اس سے کوئی اندر نہ جائے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में दो चीज़ें खर्च करेंगे उसे फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो मुजाहिद होगा उसे जहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो रोज़ेदार होगा बाबा अल-राइन से बुलाया जाएगा। और जो ज़कात अदा करने वाला होगा उसे ज़कात के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। उसे फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो या रसूलल्लाह, जो लोग उन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाज़े से बुलाए जाएंगे मुझे उनसे जहाद नहीं। आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे उन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उनमें से हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।